مظہر عباس صاحب، تفصیل سے تجزیہ دیا ہے باقی تین تجزیہ کاروں نے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو بنیادی سوال کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے تحریک انصاف کی پارلیمانی پوزیشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی پارلیمان میں پوزیشن کو کمزور کیا ہے؟ کئی سوالات اٹھیں. دیکھیں، پہلے تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آج جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور راولپنڈی میں ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آپ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، کوئی آگ تو نہیں لگا رہے تھے بسوں کو، پولیس چوکیوں کو، کہ آپ نے ایک پرامن جلوس کو، اور وہ بھی جو ہے وہ عوام کے ایشوز کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلی کے مہنگائی کے حوالے سے اگر ایک احتجاج ہو رہا تھا، ایک دھرنا ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے پورے شہر کو بند کر دیا. یہ اس حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، یہ عجیب ہی ایڈمنسٹریٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ اس چیز کا. ایک چیز تو یہ. دوسری بات، کل کراچی میں بڑا دعوے یہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پرائیویٹ گارڈ لے کے نہیں چلے گا، کوئی یہ نہیں کرے گا، اور ہر وقت ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل والوں لوگوں کو روک کے چیکنگ ایسی کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا اسلحہ. اور اس شہر میں 2 گروپ لڑے، 5 افراد ہلاک ہو گئے مینس پہ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایف آئی آر تک اب تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی. یہ بہت سنجیدہ سوالات ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں. ظاہر ہے اگر کسی کو 41 سیٹس مل رہی تھیں اور اس کو نہیں دی گئیں تو اس کی پارلیمانی پوزیشن ظاہر ہے متاثر ہوئی. کیا وہ جتنے 41 آزاد ارکان تھے ان میں سے کسی رکن نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے؟ کوئی یہ کہہ رہا تھا؟ جب کوئی سیشن ہو رہا ہوتا ہے اور کورم نہیں ہوتا پورا، اس کے باوجود سیشن چلتا رہتا ہے انٹل انلیس کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ کورم نہیں ہے. یہاں پوزیشن یہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنی تھی، اور ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے آپ ٹھیک رہیں، قانوناً ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا. 41 ارکان کو بھی اگر آپ وہ دے دیتے تو کوئی حکومت تو تبدیل نہیں ہونے جا رہی تھی، کوئی ایسا انقلاب تو نہیں آنے جا رہا تھا کہ ان کی وہ جو ہے گورنمنٹ ٹاپل کر دیتے. آپ نے سپریم کورٹ سے رائے لے لی. کل سپریم کورٹ کی رائے کیا آتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن فرض کریں ان کے حق میں آ جاتی ہے تو آپ یہ ایشو کر دیں گے. پھر کیا تحریک انصاف کیا لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی؟ پھر کیا تحریک انصاف کا جو منتخب لوگ ہیں یا جو پارٹی ہے موجود ہے، پارٹی تو موجود ہے نا اپنی جگہ، آپ ایک الیکشن کو نہیں مان رہے نا، لیکن پارٹی تو اپنی جگہ موجود ہے. پارٹی کا ایک چیئرمین تو اپنی جگہ موجود ہے جس کو سب پارٹی ریکگنائز کر رہی ہے. کسی نے اس پر آبجیکشن وہ نہیں کیا. تو یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، خامہ خواہی کی جو ہے رکاوٹیں ڈالنا، چیزوں کو خامہ خواہی الجھانا، میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. ان کے پاس بہت سمپل سی چیز تھی، وہ ایشو کر دیتے. ان کی نہ ان کی صحت پہ کوئی اثر ہونا تھا. پارٹی وابستگی کی تصدیق کتنا ہی کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے. سامنے پارٹی کھڑی ہوئی ہے نا. چلیں آپ موجودہ چیئرمین کو، پارٹی پوری کوئی 10 لوگ آ کے آپ کے سامنے آبجیکٹ، یا ان اراکین میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں زبردستی تحریک انصاف میں شامل کیا جا رہا ہے، ہم تحریک انصاف کا حصہ، تب تو بات بنتی. 41 میں سے کسی ایک رکن نے یہ بات کی کہ ہم نہیں تحریک انصاف کا وہ لینا چاہ رہے. تو میرا خیال ہے ان ان چیزوں کو معاف کیجیے گا، انوالو کرنا، پرابلم ایشوز کھڑا کرنا، اس کا ایک نئی لیگل اس میں چلے جائیں گے. آلریڈی جن کو ان کی جگہ جن کو ملی ہے انہوں نے آلریڈی چیلنج کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے. تو وہ سپریم کورٹ فیصلہ ان کے حق میں کرے، خلاف کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس ڈیسیجن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. میرا خیال ہے یہ غیر ضروری تھا اور خامہ خواہی لنگر آن ہوا. ابھی مزید لنگر آن ہو جائے گا. لیکن پارلیمانی پوزیشن ظاہر ہے کسی کو مزید 41 مل جاتے تو تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہو جاتی. اس لحاظ سے تو ان کی پوزیشن پہ اثر پڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے کوئی اچھا اقدام کیا کہیں
اپنے آپ کو خواہ ڈسکریڈٹ کیا ہے. بے نظیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مبشر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں صرف یہ ایک ایم این اے کا یا ایم پی اے کا کہنا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں کافی نہیں ہے. ڈکلیریشن تو آپ کو پھر بھی جمع کرانی ہوگی, یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کا فیصلہ جلد ہو جاتا کہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, الیکشن کمیشن کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, تو پھر یہ ایشو بنتا ہی نہیں. لیکن اس معاملے کو بھی الیکشن کمیشن نے جتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں انہوں نے ڈیلے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعزاز ابھی بات کر رہے تھے ایلیفنٹ ان دا روم کی, بالکل صحیح بات ہے کہ ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہے, ہم اس کی بات نہیں کرتے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری آئینی طور پہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن کرانے کی اور صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی, وہ ہے تو الیکشن کمیشن کی. ان کی ایک ہی ذمہ داری ہے, وہ ہے الیکشن کرانا. اگر اس میں وہ ناکام ہوتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے وہ ناکام ہوتے ہیں تو بالکل ان کے خلاف اور الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پھر ہاں آپ باقی جو اس میں کیریکٹرز انوالو تھے ان کے خلاف بھی کارروائی اگر کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن آئینی طور پہ جس کی ذمہ داری اگر وہ پوری نہیں کرے تو ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. اور اس میں بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ پارٹی وابستگی کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے کہ تصدیق کا ایک مرحلہ ہوگا, وہ کتنا ہی کوئی مشکل کام ہے آپ کے خیال میں؟ مبشر میرے تو خیال سے جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے ان کو الیکٹ کیا ہے, یہ ہیڈ ہیں. ابھی جب میں پچھلی ڈیکلیریشنز دیکھ رہی تھی 2018 والے جو میں دیکھ رہی تھی, وہ ڈیکلیریشن جو تھی پارٹی کی وہ آتی تھی سیکرٹری جنرل کی طرف سے یا پھر پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے آتی تھی. تو میرے خیال سے کہ اگر کیونکہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم نے اس بار بالکل صحیح الیکشن کرائے ہیں, ہم نے سب کچھ جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن میں, تو الیکشن کمیشن کو ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کو مان لینا چاہیے تاکہ ان کو ان کا انتخابی نشان بھی ملے اور ان کو ان کی ریزرو سیٹس بھی ملے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹیکنیکل ایشو کوئی نہ کوئی لگ تو یہی رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایشو, اگر یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو پھر کوئی اور ٹیکنیکل ایشو نکال لیا جائے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریاست جو ہے, حکومت نہیں بل پوری ریاست جو ہے وہ ریزرو سیٹ دینا چاہتی ہے. ایک آخری بات میں ضرور کہوں گی مبشر, ہمیں سیکھنا چاہیے جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. وہاں پہ احتجاج چل رہا ہے اور وہاں پہ ویسے تو مسئلہ شروع ہوا کہ وہاں پہ جو سرکاری نوکریاں ہیں ان کے کوٹا کے حوالے سے, لیکن آپ وہاں پہ جب صحافیوں سے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کب سے کتنی دیر سے غصہ جو تھا وہاں پہ عوام میں بڑھتا چلا جا رہا تھا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ صاف اور شفاف جو پچھلے 14-15 سالوں سے صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہاں پہ میڈیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا, سینسرشپ تھی, دوسری سیاسی جماعتیں, اپوزیشن سیاسی جماعتیں تھیں, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے آہستہ غصہ اتنا بڑا کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ جس قسم کے اس وقت حالات بنائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, جس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اور سیاسی جماعتوں پہ, ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی کچھ حالات اس قسم کے بن جائیں.